السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول چوائس۔ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ لوگ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو فرینڈس، آج ہم ایک نیا ناول سٹارٹ کریں گے۔ لانگ ناول ہے، کافی ایپیسوڈ ہوں گی اس کی۔ تو یہ ناول بھی یقیناً پچھلے ناول کی طرح جتنے بھی ناول میں نے اپلوڈ کیے ہیں وہ آپ لوگ کو یقیناً پسند آئے گا، تو یہ بھی ناول آپ لوگ کو یقیناً پسند آئے گا۔ تو اس کے بارے میں مجھے کمنٹس باکس میں بتاتے رہیے گا۔ تو چلیں، آپ زیادہ دیر نہیں کرتے، لیکن بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں، آج ناول کی پہلی ایپیسوڈ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وہ روڈ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہی تھی، ہاتھ فضا میں اٹھائے جیسے ہوا میں کچھ ٹٹول رہی ہو۔ قریب سے گزرتے لوگوں نے تعصب سے اس مکمل اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا۔ سیدھی چلتی رہو، پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کان میں لگے ایئر پیس سے آواز ابھری تو جلدی سے سیدھی ہوئی اور اسی پل ایک طرف روڈ کے پاس موبائل کان سے لگا کر ٹہلتے ہوئے لڑکے سے ٹکرائی، اور ٹکر ایسی زوردار تھی کہ اس کا موبائل روڈ پر گرا۔ سیاہ گاڑیوں کے پاس کھڑے گارڈز نے یوں چوکنا ہو کر نشانہ باندھا جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہو۔ دیکھ کر چلیں، اندھی ہیں کیا؟ وہ لڑکا اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا اور جھک کر موبائل اٹھایا جس کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جی اندھی ہوں، سوری۔ وہ گڑبڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بلو جینس پر پلین براؤن کرتا اور ہم رنگ اسٹرولر چہرے کے ارد گرد لپٹے وہ لڑکی کوئی نارمل لڑکی کالج گرل لگ رہی تھی۔ شفاف گلابیاں چھلکاتے چہرے پر سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ چہرے پر اس وقت کچھ پریشانی کے ساتھ خوف ظاہر ہوا تو وہ کچھ نرم پڑا۔ اٹس اوکے، بی کیئرفل۔ وہ ایک متاثر نظر اپنے موبائل کو دیکھتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے جلدی سے گاڑی کا ڈور کھولا اور بیٹھ گیا۔ سیاہ پراڈو کے آگے پیچھے ایک سیاہ جیپ تھی جن میں گن مین سوار تھے۔ کسی سیاسی شخص سے جیسا پروٹوکول تھا وہ اچھی خاصی مرعوب ہوتی۔ اسی طرح فضا میں بازو سیدھے کیے ٹڈور روڈ کر چلتی واپس روڈ پر کھڑی گاڑی کے پاس پہنچی جہاں 3 اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ڈیڈ ڈن، میں نے کر لیا، اٹس واز ایزی۔ وہ سیاہ گلاسز اتار کر خوشی سے چہک کر بولی مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے بات کی، تمہیں اندھا اور گونگا بننا تھا، مگر تم نے ٹکرا کر بات کی۔ ہاں، ڈیئر ڈن نہیں ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کرتی ریما نے منہ بنا کر یاد دلایا۔ میں نے بات نہیں کی، تم لوگ اتنی دور تھی، کیسے سنا؟ میں نے تو بس اشارہ کر کے معذرت کی۔ وہ صاف مکر گئے، بلنڈر تو کر چکی تھی، پکڑی جاتی تو پینلٹی میں اور ڈیئرس مل جانا تھا۔ بات تو تم نے کی ہے، کیا بولی یہ نہیں سنا کیونکہ واقعی بہت دور تھی تم۔ اب مکرو مت۔ پچھلی طرف کا ڈور کھول کر اس کے ساتھ بیٹھتی مرحا نے بھی اسے گھور کر دیکھا، جبکہ منال کسی سوچ میں گم خالی روڈ کے مخالف سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ سیاہ گاڑی کی طوفان کی سی تیز رفتاری سے روانہ ہوئی تھی۔ سنو، مجھے کیوں لگتا ہے جس سے تم ٹکرائی ہو وہ کسی سیاسی بندے کا بیٹا تھا۔ میں نے اس کا مہنگا موبائل توڑ دیا، شکر ہے اندھی بنی ہوئی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، نرمی سے جانے دیا۔ وہ چچری لے کر بول رہی تھی۔ اس کے آخری جملے پر منال مایوسی سے سر ہلا کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ نرمی سے بات کی مطلب کوئی اور ہی تھا۔ اسے لگا تھا حدیر ہے، مگر حدیر جیسا سخت مزاج انسان تو کسی اندھی لڑکی کو بھی نہ بخشے۔ اچھا سنو، آج شاپنگ پہ چلو میرے ساتھ، بھائی کی شادی سر پر ہے اور تم لوگوں نے بھی آنا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ شاپنگ نہیں کی ہوگی۔ منال نے تینوں کو مخاطب کیا تو متفق ہوئے۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور ہاں تم یاد رکھنا پینلٹی میں اور ڈیئر ملیں گے، یہ پورا نہیں کیا، ہر بار نہیں کرتی ہو ڈرپوک بلی۔ مرحا نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ساتھ بیٹھی پرہان کو گھورا تو وہ منہ بنانے لگی۔ پینلٹی کا ڈیئر یقیناً مشکل ہونے والا تھا، اس لیے وہ ڈیئر کی نسبت پر پرینک گیم پسند کرتی تھی، مگر اس کی بچپن کی 3 شیطان دوستیں ہر دوسرے مہینے ڈیئر گیم نکال لیتی تھیں۔ وہ چاروں یونیورسٹی میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ہلہ گلا کرتی، زندہ دل اور شوق مزاج، چاروں ہی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ اسکول میں بھی دوستی اتنی گہری ہوئی کہ اس کے بعد سبجیکٹ سے لے کر کالج یونی تک مل کر ایک جیسے سلیکٹ کیے تاکہ ساتھ رہیں۔ آج یونی میں بس 2 لیکچر تھے، اس کے بعد وہ نکل کر آوارہ گردی کرتی رہی اور اب قریبی ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے جا رہی تھیں۔ فرحان عرف حان کی پینلٹی کے بارے میں سوچ کر بھوک اٹھ چکی تھی۔ وہ اچھی خاصی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر باقی 3 کی نظر ان میں اس سے بڑا بزدل اور ڈرپوک دنیا میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہر بار اس سے آسان ترین ڈیئرس بھی نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں سے سامنا ہوتے ہوئے گھبرا جاتی تھی کہیں پکڑی نہ جائے، ہر بار پکڑی جاتی تھی، مگر اس بار اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی کہ وہ لڑکا اس کا ڈرامہ نہیں پہچان پایا۔ لیکن اس بار وہ خود گڑبڑا گئی تھی۔ وہ اس لڑکے سے بات کر کے معذرت کر کے
आ जाओ हान, लेट्स डांस। पागल लड़की एक तरफ बैठी हुई अपनी दोस्तों की ऊंची आवाज़ पे चौंक कर इन्हें देखने लगी। तेज झंकारता म्यूजिक और बुरी तरह बिखरे हुए सब डांस करते किसी क्लब का मंजर पेश कर रहे थे, मगर ये मैरिज हॉल में मेहंदी का फंक्शन था। इससे नफ़ी में सर हिलाते कानों को हाथ लगाए, खबरदार कोई बकवास नहीं, चलो डांस करो। अगर एक जगह मुझे बसमा बनकर ही बैठना था तो आई क्यों हो। इसके पास आते रीमा ने गुस्से से चीख कर कहा तो वो नाचार खड़ी थी, कंफ्यूज से सबको देखने लगी। डांस तो आता नहीं मुझे और मैं परेशान हूँ, रात बहुत हो रही है, जल्दी घर जाना है। वो सबके दरमियान आती थोड़ी परेशानी से बोली, और कैसे आता है डांस, देखो सभी बस झूम रहे हैं, आ ही गए हैं तो इंजॉय तो करें, थोड़ी देर तक इकट्ठे चलते हैं ना। मरहा ने इसके कान के पास आकर ऊंची आवाज़ में कहा तो उनके पीछे छुपकर बाजू हिलाने लगी। डांस किया था, बस बाजू हिला रही थी, जैसे दिमाग घर जाने पर अटका हुआ था। कुछ देर बाद वो भी कुछ पुरजोश होने लगी थी, दोस्तों के साथ कुछ रदम में घूमकर डांस कर रही थी, जब किसी से बुरी तरह टकराई। अंधे हैं क्या, या कोई मंडी है जो टकरे मार रहे हैं। वो अपनी गलती माने बिना गुस्से से पलट कर बोली, मगर सामने वाला से देखता गंग गैंग हो चुका था। शफाफ चमकते गुलाबी से चेहरे पर सफ़ेद स्टॉलर नमाज के अंदाज से चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था। हल्का फुल्का मेकअप में पुरकशिश नकूश वाजे हो रहे थे, पूरी आंखों काजल की सिया लगी सबकी तवज्जो खींच रही थी। ओ आई एम सॉरी, गलती से टकरा गया था, वो झुककर शरीर अंदाज से बोला। तो वो ठिठक कर इसे देखती एकदम पीछे हुई, लगता था इस टक्कर को इसने बहुत इंजॉय किया था। वो दांत कचकचा गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई हो, आओ डांस करें। वो बेतकल्लुफ़ से हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच कर बोला, तो वो गड़बड़ा कर पीछे हटी। वो ढीठ और बेशर्म इंसान इसको कंफ्यूज देकर हंस रहा था। नहीं मैं नहीं, अब बस काफ़ी लेट हो गई हूँ तो। वो सारा एतमाद भुलाए लाकर बोलती पलटी, यहाँ ज़्यादा ज़बान चलाने से कोई नुकसान भी हो सकता था। रीमा और मरहत सब में घुसी खूब झूम रही थी। इसने मिनाल को ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाई और दूर कुछ ख़वातीन और लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी थी। मन्ना वो पुरजोश से मन्नाल को पुकारती, सांस से गुजरते शक को ज़ोर से कंधा मारती, लड़खड़ा कर संभली, जुमला अधूरा रह गया। ध्यान से संजीदा आवाज़ पे इसने पलटकर इसे भी करारा जवाब देना चाहा, मगर घबराकर नज़रें चुरानी पड़ी। वो वही लड़का था जो रोड पर टकराया था। इसने अब भी अंधेपन का ड्रामा करना बेहतर समझा। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी। सामने वाले की बारूक शख्सियत को देखकर इस बार भी वो बिला इरादा माजरत कर गई। सफ़ेद कॉटन कुर्ता शलवार पर ब्राउन वास्किट पहने वो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला संजीदा सा इंसान इसकी माजरत पर बिना कुछ कहे पलट गया। अजीब इंसान, वो बड़बड़ा कर पलटती मिनाल या किसी को भी बताए बिना बाहर की तरफ बढ़ गई। इसकी कॉल पर ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे के सामने पहुंच गया था। सर घूम रहा था। इतने शोर और हंगामे से निकलकर सुकून मिला था। घर पहुंची तो लॉन में मिसेस शाइस्ता इंतज़ार में टहल रही थी। क्या हुआ आनी, आप सोई नहीं, वो अनजान बंदन के पास पहुंचकर पूछने लगी। इतनी देर से आई हो, शुक्र करो तुम्हारे अंकल आज घर नहीं आए। इसे खशमीन नज़रों से घूर कर अंदर बढ़ गई। वो गहरी सांस भर अंदर अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर बेचैन से लेटी पूर्वा इसे देखते उठी। अभी आप आ गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें रगड़ती से देख रही थी। अपना स्टॉलर उतार कर वो बाल खोती इसके पास आई। ओह मेरी गुड़िया, मेरी ज़िंदगी, इसे खींचकर बेतरह चुमती गले से लगाती अपने साथ सुला गई। वो जानती थी परवा थकी हुई है, नींद में है, मगर इसका इंतज़ार करती रही थी। पूर्वा भी इसके सीने से लगकर सुकून से सो गई। रात की स्याही फैलने पर इस वक्त खान हवेली के पुरशकवान इमारत में ढेरों ढेर रोशनियाँ जल रही थी। घर की बड़ी औरतों की निगरानी में मुलाजमों ने खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया। सभी जानते थे खान हवेली के बड़े फ़र्द खान यूसुफ को रात का खाना वक्त पर और सबके साथ मिलकर अच्छा लगता था, इसलिए सब इस वक्त ज़रूरी पाबंदी से हाजिर हो जाते थे, सिवाय एक फ़र्द के जो नाराज़ होता तो कमरे में बंद हो जाता और बिल्कुल नहीं निकलता था। और इस वक्त भी वो गायब था। खानज़ादा कहाँ है, खाना नहीं खाएगा। खान यूसुफ साहब ने खाने की टेबल पर इसकी कमी शिद्दत से महसूस करते हुए बेचैनी से पहलू बदला। वो मर्दान खाने में खाने से मना कर दिया। खानी बेगम ने बताते हुए एक नाराज़ नज़र अपने खावन खान आज़र पर डाली। वो गड़बड़ा गए। बेगम नाराज़ थी, सो थी, अब बाप ने भी नाराज़ हो जाना था। क्यों 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 मना किया, किस बात पर नाराज़ है वो। खान साहब ने धाड़ का चम्मच ज़ोर से पलट में पटका। इनका खानज़ादा नाराज़ था और वो सब मज़े से खाना खाने आ गए थे। गुस्सा तो बनता था, शोर और धाड़ पर सन्नाटा छा गया। टेबल पर मौजूद सब हवेली वालों को साफ सूख गया।
آغا جان بس اسے صرف جرگے میں غلط فیصلے پر ٹوکا تھا، اتنی سی بات۔ خان حاضر کی بات ان کی گھوری پر درمیان میں ہی رہ گئی۔ اتنی سی بات تم نے میرے خانزادہ کو پورے جرگے کے سامنے ٹوکا، اور تم اسے اتنی سی بات کہہ رہے ہو؟ کتنی مرتبہ سمجھاؤں گا تمہاری سرداری وقتی ہے، اس علاقے کا اصل سردار خانزادہ ہی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کسی کی اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ٹوکے۔ خان صاحب نے طیش میں بولتے ہوئے کرسی کھسکا کر پرے کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہاں ان کے دونوں بیٹے اور ان کی بیٹیوں کی بیویاں، بچے سب موجود تھے، مگر ان کا خانزادہ نہیں تھا تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ خان عاظم نے سر جھکا لیا۔ وہ جو اس علاقے کے سردار تھے، ان کا رعب دبدبہ کوئی کم نہ تھا، مگر دو انسان تھے جو ان پر بھی رعب چھاڑتے تھے، ایک ان کا باپ خان یوسف اور ایک ان کا بیٹا اور خان صاحب کا لاڈلا خانزادہ۔ خان یوسف سے نہ صرف حویلی بلکہ علاقے میں بھی سب ڈرتے تھے۔ وہ کوئی ظالم جابر نہیں تھے، مگر انتہا کے غزیلے انسان تھے۔ خان یوسف اس وقت مردان خانے میں پہنچے تھے۔ حویلی کے ملازموں نے جلدی سے راستہ دیا۔ وہ کتنی دیر خانزادہ کے کمرے کا دروازہ بجاتے رہے اور منتیں کرتے رہے، تب کہیں جا کر اس نے دروازہ کھولا۔ بلو ٹراؤزر شرٹ پہنے اور رف سے حلیے میں کھڑا تھا، ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور نیل کو مائل آنکھیں کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا خانزادہ؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے بکھرے بال سمیٹ کر محبت سے پوچھنے لگے۔ سو رہا تھا میں، صبح صبح کھینچ کر بابا جرگاہ میں لے گئے، جہاں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے پورا دن مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا، آپ بس مجھے سردار بنانے کا خواب چھوڑ دیں۔ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولتا واپس جا کر بیڈ پہ گرتے ہوئے لیٹا۔ اس کی تان ایک ہی جملے پہ آ کر ٹوٹتی کہ سردار نہیں بننا۔ خان یوسف بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میں چاہتا ہوں اس علاقے میں سب سے زیادہ عزت تمہاری ہو، سب سے بڑا رتبہ تمہارا ہو، میری حویلی کے تم ہی وارث ہو، میں نے اپنی سرداری ضائع نہیں کرنی۔ میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کس کی ہمت ہے تمہیں ٹوکے یا تمہارا فیصلہ نہ مانے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولتے نثار ہوتی ہوئی نظروں سے اس کا وجیح دلکش چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ اس دنیا میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، دیوانے تھے وہ اس کے۔ یار آغا جان پلیز، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے سرداری یا اونچا رتبہ نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے اس حویلی کا وارث بننا ہے۔ بیزاری سے بول کر چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ وہ جو حویلی کے ہر فرد پہ اپنا حق جماتا تھا، وہ وارث بننے سے انکاری تھا۔ آپ کے اور بھی پوتے ہیں نا، اپنے شوق ان پہ پورا کریں، مجھے بخش دیں، مجھے عام زندگی چاہیے۔ اس نے اپنے بڑے بھائیوں اور اپنے چچا کے بیٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے ناک چڑھا کر چڑچڑے لہجے میں کہا، میرے شیر جیسا کون ہے بھلا؟ چلو آؤ کھانا کھاؤ، تمہیں پتہ ہے نا، تم بھوکے رہے تو تمہارا آغا جان بھی کچھ نہیں کھا پائیں گے۔ اسے مناتے ہوئے کہا تو وہ ضد ہو کر اٹھا، تکیہ بیڈ پر زور سے پٹکا۔ اس بلیک میلنگ پر انہیں ناراضگی سے دیکھا تھا۔ وہ لاپرواہی سے نظریں گھمائے گئے۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسی طرح ناک چڑھا کر کپڑے نکالتا بولا۔ ان کے لبوں پر پرسکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔ جانتے تھے وہ ناراض ہے، اسی جرگے میں باپ نے بولنے کیوں نہیں دیا؟ وہ غلط فیصلہ لے رہا تھا، یہ بھی خبر ملی تھی، اس کے الٹے فیصلے پہ حریف ان کی سرداری چھین لیتے، مگر اس وقت یوسف خان کو صرف اس کی فکر تھی، چاہے پورا ملک خلاف ہو جائے، خانزادہ کو ناراض نہ کرے کوئی، بس۔ اس کی ناراضگی وہ سہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ بگڑ جائے تو سنبھلتا نہیں تھا۔ غصہ تھا جو اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا، انا تھی جو ایک بار آڑے آ جائے تو اپنی ہی سوچ سے بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا تھا، غرور تھا جو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ خان صاحب کا سایہ ہی تھا، انہی جیسا ضدی اور نخریلا، اس لیے بس کبھی کبھی انہی کی بات مان جایا کرتا تھا۔ اس کے فریش ہو کر آنے تک وہ وہیں بیٹھے رہے۔ فریش نم چہرہ لیے وہ باہر آیا تو انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ براؤن شلوار قمیض میں اس کا دراز وجاہت سے بھرپور سراپا بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے رک کر بال برش کیے، پرفیوم اسپرے کیا، تیاری ایسی جیسے کسی پارٹی میں جانا ہو۔ آغا جان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ خانی بیگم نے جلدی سے تازہ گرم کھانا اس کے لیے ڈالا۔ باپ کو اس نے صحیح سے نظر انداز کیا تھا۔ اس کے بچکانہ انداز خان آذر نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ کچھ دن اس طرح نخرے دکھانے والا تھا۔ سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا تو کچن میں کھڑی گل جان پر ایک اداس نظر ڈالی اور پلٹ کر چلا گیا۔ دیر کے لیے تو میں نے اپنے بھائی اور ڈیڈی کے ساتھ کئی بزنس پارٹیز اٹینڈ کی ہے۔ یہ بندہ جس شان سے انٹر ہوتا ہے بس وہیں سب کچھ بیک گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ میرے ڈیڈی نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تو وہ مہندی پر آیا، کیونکہ اسے بزنس کے سلسلے میں فورن جانا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ وہ آیا ہے۔
منال چمکتی آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی۔ ریما اور مرحا اس تبصرے میں برابر کی شریک تھی، جبکہ ہان اس معاملے میں بس سر ہلانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ اس کی فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں تھا۔ وہ حدیر یا کسی بھی ایکس وائی زی کو جانتی۔ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی۔ جب کوک پیتی منال کو پھر سے حدیر یاد آیا۔ وہ اس کا دوست اور پسندیدہ ٹاپک تھا۔ اسے اکثر ڈسکس کرتی تھی۔ یہ سب کے لیے عام بات تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے بھائی کی شادی پہ حدیر آیا تھا اور ان سب نے بھی دیکھا تھا۔ وہ نہ کوئی ایکٹر تھا، نہ کرکٹر اور نہ ہی سنگر، بس بزنس کی فریش ڈگری لیتے ہی اپنی فیملی کی بنی بنائی بزنس امپائر پر خواہ مخواہ کنگ بن چکا تھا۔ اسے بزنس کی فیلڈ میں آئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہوگا۔ عمر تقریباً 26 سال تھی۔ وہ جوان تھا، ذہین تھا، جدی پشتی رئیس تھا اور خوبصورت بھی۔ یہ سب باتیں منال نے انہیں بتائی تھی کیونکہ بقول اس کے وہ حدیر کی قریبی دوست تھی۔ وہ منال تمہارا جو پچھلا کرش تھا وہ سنگر؟ ہان نے کوک کا بڑا سا گھونگھٹ بھر کر اس سے پوچھنا چاہا، جب وہ ایک تپتی گھوری سے نواز کر اس کی بولتی ادھوری بات ہی بند کروا چکی تھی۔ اس کا اور حدیر کا کوئی جوڑ ہے؟ اس کے پاس بس آواز ہے اور مطلب حدیر کے پاس آواز نہیں؟ ویسے پچھلے سال تم نے ایسے ہی اس سنگر کے لیے کہا تھا کہ اس کے جوڑ کا کوئی اس دنیا میں نہیں، وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، چڑیل ہے، جن ہے، بلا بلا۔ ہان لمبی لمبی ہانکتی حقیقت کو کچھ زیادہ بیان کرنے میں لگی تھی جب منال نے اس کی گردن دبوچی۔ وہ سب کرش تھے، آتے جاتے موسم، یہ حدیر ہے، اس سے میں شادی کروں گی، اب مزید بکواس نہیں۔ منال نے اسے بولنے سے روکا۔ مرحا اور ریما نے بھی اسے شرم دلاتی نظروں سے گھورا۔ خود تو تم منگنی شدہ ہو، ہمارا گھر نہ بسنے دینا۔ ریما کو ایسے دکھ پہنچے جیسے رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو کیا تم سب حدیر صاحب کے گھر جاؤ گی؟ ہان کا پریشان سے برا حال ہو گیا تھا۔ مرحا نے سر پیٹ لیا۔ کیا تم اپنی بکواس بند رکھو، یہ بتاؤ اپنے فیانسی سے بات ہوئی تمہاری؟ ریما نے اسے بریک لگانے کے لیے ٹاپک بدل دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کتنی بوکس لڑکی ہو، آج تک کبھی نہ اسے دیکھا ہے نہ بات کی، کہا تھا نا اس کا نمبر لو اور بات کرو۔ ریما نے اس کی ٹھڈائی پر سر پیٹ لیا۔ آنی کہتی ہے اسٹڈیز پہ فوکس کرو، بات کی تو بات بڑھ جائے گی، پھر یہ نہ ہو کہ لڑکا شادی پہ اصرار کرنے لگے۔ وہ اپنی آنی کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اپنی آنی کو سمجھا دو، انہیں اتنی ہور کوئی نہیں ہونا ہی، تمہاری باتیں ایسی ڈھنگ کی ہے کہ بات کرتے بات بڑھا کر شادی کرنے کی ضد کرے۔ منال نے ناک چڑھا کر حقیقت سے آگاہی دی تو وہ منہ بنا گئی۔ اور ہاں اچھا ہے اپنے فیانسی سے بات مت کرو، ایسا نہ وہ منگنی توڑ کر بھاگ جائے۔ تم جیسی فضول لڑکی سے بات کر کے کوئی سمجھدار انسان شادی پہ راضی نہیں ہوگا۔ مرحا نے کہکمہ لگا کر کہا تو سب ہنسنے لگے۔ وہ عزت پر تلملا گئی۔ سنو، خان کا پینلٹی ڈیئر رہتا ہے نا؟ اچانک منال کسی خیال سے جاگی تھی۔ وہ تینوں چونک گئی۔ خان کا دل پہلے سے سہم گیا۔ دیکھو اس بار مجھے فضول ڈیئر مت دینا، میں نہ روڈ پہ بلائنڈ بن کر چلوں گی، اس بار نہ ہی کسی کی چوری کروں گی، ہر بار ایسے ڈریس لے کر پھنس جاتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھلا کر ناراضگی سے بولی، اور ہر بار پکڑی جاتی ہو، کبھی صحیح سے اپنا ڈیئر پورا نہیں کیا نا تم نے؟ مرحا نے بھی جل کر کہا، اس بار کچھ نیا ہے، میری کسی سے بیٹ لگی اور تمہارا ڈیئر یہی ہے کہ میری بیٹ پوری کرو۔ منال نے پرسرار لہجے میں کہا اور قریب ہونے کا اشارہ دیا۔ تینوں چوکر اس کے قریب ہوئیں۔ تمہیں کسی سے پیسے لینے اور جتنے ہو سکے لوگی، میری بیٹ لگی ہے فرینڈ سے، وہ رچ ہے پھر بھی کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، میں نے بیٹ لگائی ہے، اس سے پیسہ نکلواؤں گی، وہ نہیں جانتا کیسے کروں گی یہ کام اور یہ کام تم کرو گی۔ منال کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ پہلے مجھے چور نہیں بنایا، اب بھکارن بنا رہی ہو؟ بالکل نہیں، میں کسی سے پیسے نہیں لے سکتی۔ خان نے کانوں کو ہاتھ لگا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ منال بدمزہ ہوئی۔ کم آن یار، اٹس ڈیئر، مزہ آئے گا، کال پہ بات کر لو، سامنے مت جانا۔ بے شک، ریما نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کال پہ بات کرنا، خود کو بیچارہ بنا لینا، جو بھی کرو، اینڈ ڈونٹ وری، تم بھیک نہیں مانگ رہی ہوگی، تم جیسے ہی پیسے لوگی بیٹ پوری ہوگی اور میں ایسے پیسے واپس کر دوں گی، تم سامنے مت آنا۔ منال نے بھی آسانی کی اور لب کاٹتی متذب سی بیٹھی رہی۔ اب تو گیم تھا، وہ بھی ڈیئرز دیتی تھی، مگر اس بار کسی انجان سے پیسے مانگنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اوکے، کون ہے وہ، کیا نمبر ہے؟ ان تینوں کی مسلسل دیکھنے پر ہار مانتی بولی، وہی جس سے تم ٹکرا گئی تھی مہندی پر۔ منال نے موبائل پر نمبر نکالتے ہوئے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ خان کے گلے میں کوک کا گھونٹ پھنس گیا۔ کس سے ٹکرائی تھی؟ ریما اور مرحا بھی متجس ہوئی، جبکہ اپنی چیزیں سمیٹتی منال نے مسکرا کر موبائل اس کے سامنے کیا۔ فرسٹ نمبر فرام لاسٹ، نوٹ کر لو، مجھے آج جلدی جانا ہے، بھائی اور بھابھی ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، ان کو سی آف کرنے جانا ہے۔ منال نے بیگ کندھے پہ رکھا اور سر جھٹکتی نمبر نوٹ کر گئی۔ اس کا ارادہ نہیں بن رہا تھا اس ڈیئر کا، اس انسان سے پیسے مانگنے کا کام تو بالکل بھی نہیں،
اور سنو، اگر تم اپنا انٹرویو دے دو تو زیادہ آسانی ہوگی، اسے تم بہت پسند آئی ہو، ڈیر آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ منال جاتے جاتے رک کر اسے آنکھ ونک کر کے بولی تو ریما مرہا نے لمبا اوہ کیا تھا۔ اب تو بالکل بھی نہیں کروں گی یہ ڈیر، وہ چیپ انسان چپک گیا تھا۔ پھر کیا کروں گی؟ آنے کو پتہ چلا تو مار ڈالیں گے مجھے، یہ تو فلرٹ ہوا نا۔ منال جا چکی تھی، وہ دو ٹوک انکار کر گئی۔ فلرٹ کیوں؟ تم نے بس تھوڑا غریب لڑکی بن کر پیسے مانگنا ہے، پہلے کچھ بہانے سے بات کرنا، پھر ایک چھوٹا سا ڈرامہ، وہ بھی کچھ دن کے لیے، پھر تو منال نے پیسے واپس کر کے سب کلیئر کر ہی دینا ہے۔ آنی کو کون بتائے گا، پاگل لڑکی۔ اور بات سنو، یہ ڈیئر ہے، انکار نہیں کر سکتی تم۔ یاد ہے مجھے تم نے لاسٹ ٹائم جو ڈیئر دیا تھا، اس عجیب سے لڑکے کو آئی لو یو بلوایا اور کتنے دن وہ اسٹاک کرتا رہا۔ اب تم بھی یہی کرو گی، یہ تو ایزی ہے۔ مرہا نے اس کی بزدلی پہ دانت کھچکھچا کر اسے رول یاد دلایا۔ اور تم فکر مت کرو، اگر تمہارا نمبر چھپانا چاہو، میرے پاس ایکٹر سم ہے، وہ یوز کر لینا۔ اب گیم اوور ہوتے ہی نمبر بند کر دینا، پیسہ تو وہ واپس لے چکا ہوگا، پھر کیوں تنگ کرے گا۔ ریما نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے مشورہ دیا اور ایک سم نکال کر اسے پکڑا دی۔ گیم کے نام پر الٹے سیدھے ٹاسک پورے کرنے والی فرحان نے یہ ٹاسک بھی لے لیا، یہ سوچے بنا کہ یہ ٹاسک اس کی زندگی میں کیا عذاب لانے والا ہے۔ سلور گرے بوکاٹی تیز شور پیدا کرتی تیز رفتاری سے آ کر جھٹکے سے گراؤنڈ میں رکی تھی۔ لڑکے لڑکیاں سائڈ پر ہوتے راستہ دیتے گئے۔ گاڑی سے نکلنے والے لڑکے کو سبھی جانتے تھے، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سب سے اسٹائلش اور ایگروگینٹڈ اسٹوڈنٹ عیسیٰ خان تھا۔ بلو جینس جو گھٹنوں سے کٹی پھٹی ہوئی تھی، وائٹ ڈریس شرٹ، اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے ہوئے دراز قد سرخ سفید رنگت والا لڑکا ہمیشہ سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ بیگ اٹھا کر کندھے پہ لٹکاتا مسکراتا ہوا اپنی طرف آتے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے فرینڈس کے گروپ کے ساتھ کھڑی عائزہ کی چور نظریں ساتھ سے گزرتے عیسیٰ پر ہی ٹکی تھی۔ جب اچانک وہ رک کر اس کی طرف مڑا تو وہ گڑبڑا کر رخ پھیرتی انجان بن گئی۔ وہ زمین پر چکا تھا۔ ایکسکیوز می مس، وہ اس کی بھاری آواز پر اچھلی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ حیرت سے وہ بے اختیار یکٹا اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو، یہ والیٹ کیا یہ آپ کا ہے؟ اس کے ہاتھ میں پنک گرلز والیٹ تھا جو اس نے زمین سے اٹھایا تھا۔ اوہ جی یہ میرا ہے۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر والیٹ لینے لگی۔ جب وہ ہاتھ پیچھے کر کے آر یو شیئر یہ آپ کا ہی ہے؟ کہیں دیکھ کر نیت تو نہیں بدل گئی؟ وہ برچکا کر بولتا والیٹ کھولنے لگا۔ عائزہ شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو پوچھا کیوں ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس کی فرینڈس منہ کھولے اسے اور عیسیٰ کو سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ عائزہ شاہ، فادر زمان شاہ، ایج 21۔ والیٹ سے آئی ڈی کارڈ نکال کر وہ بلند آواز میں بول رہا تھا۔ عائزہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا کارڈ جھپٹا تو وہ چونکا۔ میں ہی عائزہ شاہ ہوں، میرا والیٹ واپس کریں۔ اس نے ضبط سے کہا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا جو عیسیٰ کو سمجھ نہیں آیا غصے سے ہے یا شرمندگی سے۔ لے لیں بھائی، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے چوری تھوڑی کر لینی تھی، ویسے بھی اس میں۔ وہ والیٹ کھول کر نظر دوڑاتا رک کر پیسے دیکھنے لگا۔ 5000 ہیں اور بس۔ شرارت سے مسکراتا والیٹ سے تھما گیا۔ وہ والیٹ چھیننے کے انداز سے لیتی سرخ چہرے لیے پلٹ کر چلی گئی۔ بڑے دانت نکلے، یہ لڑکی شادی کے لیے تو نہیں کہہ گئی؟ کچھ فاصلے پہ کھڑی اس کے دوست عائزہ کی جاتی اس کے پاس آ کر بولے تو وہ کہکواں لگا کر ہنسا اور ایک نظر دھو جاتی آئرہ کو دیکھا۔ بریف لڑکی عیسیٰ خان کو جواب دے رہی تھی، اٹریکٹیو ایز آف اٹس لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ عیسیٰ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دوست ٹھٹک گئے۔ وقتی کشش ہے میرے بھائی، پہلی نظر میں تو شرٹ پسند آ جائے بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس کی خامیاں ذرا نظر میں نہیں آتی۔ ہاں دوسری بار بار غور سے دیکھو پھر پتانا کیا بات ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کافی دور درخت کے پاس رک کر عائرہ نے پلٹ کر اپنے دوستوں کے گھیرے میں چلتے عیسیٰ خان کو دیکھا اور تیزی سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کر سمٹ سی گئی۔ سماعت میں اس کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ آج پہلی ایک بار قریب سے اسے سنا تھا۔ اسے کولون کی خوشبو حواس پر اب تک چھائی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے سامنے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ آخری ٹچ دے کر سیدھی ہوئی، ایک تنفتی نظر ڈال کر مسکرائی۔ سامنے پھولوں کے پاس اڑتی تتلی کو پرشوق نظروں سے دیکھتا۔ دلکش سا چہرہ بنایا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں پھولوں کے رنگ شامل تھے۔ چہرے کی نازکی واضح تھی، سرخ لب دانتوں تلے دبے تھے، چہرے کے گرد بھیگری لٹیں وہ پروا تھی۔ ہر بار جب بھی وہ کوئی پینٹنگ جب بناتی اس کی واحد ماڈل پروا ہی ہوتی۔ برش وہیں رکھ کر اسٹول سے اٹھی، لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرے سے جڑا اسٹور نما چھوٹا کمرہ وہ اپنے مطابق سیٹ کر کے وہاں پینٹنگ کرتی تھی۔ کمرے میں پروا بچوں کی طرح بیڈ پر آڑی ترچی بے ترتیب سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھی۔
میرا ٹوئٹی میرا بیبی، چھک کر پوروا کا بالوں سے ڈھکا چہرہ سیدھا کر کے دیوانہ وار چمتی سرخ کر گئی۔ اس پیار کی عادی تھی، ہلکا سا کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ اس نے بال سیٹ کر چادر کھینچی اور اس کا بکھرا لاپرواہ حلیہ ڈھک دیا۔ پاس ہی نیند دراز ہوتی موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ پوروا کی ہمیشہ سے جلدی سو جانے کی عادی تھی اور وہ شروع سے ہی دیر تک جاگ کر پڑتی تھی، اس لیے رات کا سونا معمول بن چکا تھا۔ آنی نے آج دن کے وقت پہلی بار اس کے فیانسی کا نمبر دیا تھا اسے، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا۔ اس کا نمبر دیکھتی ہوئی اس نمبر پر رکی جو آج اسے ڈیئر کے لیے دیا گیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں ان صاحب کو بھی، شکل سے تو لوفر ہی لگ رہا تھا، بات بھی ڈھڑک پن سے کرتا ہے، یا اللہ پھنسانا نہیں بس مجھے۔ چچری لے کر بڑبڑائی اور ڈائریکٹ کال ملا گئی۔ بیل جا رہی تھی مگر رسپانس نہیں ہو رہی تھی، کال وہ ملاتی رہی۔ جی فرمائیے کون؟ کال اٹینڈ ہوتی سنجیدہ بیزار سی آواز کے کانوں سے ٹکرائی تو سارا کانفیڈنس ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ ہیلو، میں پریحان۔ وہ گڑبڑا کر اپنا تعارف دینے لگی، پوروا کی وجہ سے آواز دھیمی رکھی تھی۔ کون پریحان؟ وہی بیزار لہجہ، اکتایا ہوا انداز۔ پریحان کو پریشانی، وہ تو اسے کوئی ایزی گوئنگ سمجھ رہی تھی، جو لڑکی کی آواز سنتے مسکرا کر جواب دے گا۔ اور منال نے بھی یہ بھی تو کہا تھا اسے وہ اچھی لگی تھی، تو کیا نام نہیں جانتا تھا وہ؟ فرحان، ہم مسٹر سرفراز ہاشم کی مہندی پر ملے تھے، ٹکرائے تھے، میں نے وائٹ ڈریس۔ وہ تفصیل سے اپنا تعارف دے رہی تھی جب وہ ٹوک گیا۔ آپ نے سب بتانے کے لیے کال کی ہے مس فرحان، اور میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ عجیب بد دماغ انسان تھا، جو سامنے تھا فلرٹ جھاڑ رہا تھا اور اب کال پر۔ مجھے منال ہاشم نے آپ کا نمبر دیا ہے، معذرت کرنا چاہتی تھی، ایک تو آپ سے بری طرح ٹکرائے، پھر پراپر اپولوجائز نہیں کیا تھا، بلکہ اٹ واز ایکسیڈنٹ مس فرحان، کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اٹس اوکے ناؤ ایکسکیوز می۔ وہ ایک بار پھر بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا تھا، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں نے شوق سے کال کی ہے یا آپ کو اتنی تو چیز ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہے ہیں؟ سامنا ہونے پر جیسے آپ شرافت کا مظاہرہ کرتے، اچھے سے یاد ہے مجھے۔ اور عجیب انسان۔ وہ دانت کچا کر بولنا شروع ہوئی تو سانس پھول گیا۔ دل چاہ منال کے جا کے بال جڑ سے کھینچ لے، جس نے جھوٹ بولا کہ اسے فرحان اچھی لگی تھی۔ کال کاٹ کر موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایک تو کسی اجنبی سے انجان سے یوں بات کرنے کا ڈر ستا رہا تھا، اوپر سے اس کا نخرہ۔ فرحان کا دماغ کھول اٹھا، موبائل پر کال آ رہی تھی اسی نمبر سے۔ وہ گھبرا گئی، کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، یقیناً وہ اپنے نخرے پر پچھتا رہا ہوگا، معذرت کرے گا، صحیح سے بات کرے گا، اسے سر جھٹکا۔ جی چاہا آج ہی بس ڈیر پورا کر کے سم توڑ دے اور جان چھڑوا لے۔ جی فرمائیے، کال اٹینڈ کرتے ہوئے جل کر بولی۔ سوری بولے مس فرحان، ابھی اور اسی وقت اپنے وہ بیکار الفاظ واپس لیں جو مجھے بولے ہیں۔ سرسی آواز پر وہ خوفزدہ ہوئی، موبائل سامنے کر کے دوبارہ سے نمبر دیکھا۔ جو انسان اتنا عجیب اور خوفناک برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ شکل سے تو آئی سیڈ سے سوری ٹو می۔ وہ دھاڑا، فرحان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گود میں گرا، دل زور سے دھڑکا، چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ کون تھا آخر وہ؟ دیکھیں میں نے بہت مجبوری میں آپ کو کال کی ہے، مجھے۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے بیچارے پن کی ناکام ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سوری کریں مس فرحان، اس کی پھنکارتی آواز پہ اس کا حلق خوش ہوا، بری پھنسی تھی۔ آئی ایم سو سوری، ہکلا کر ابھی وہ یہی بول پائی تھی جب کال کٹ گئی۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی، شاید وہ غلط کر بیٹھی تھی۔ وہ بظاہر ہنسمکھ انسان بہت سخت اور سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر ساتھ لیٹی پوروا کو گلے سے لگا کر کسی گڑیا کی طرح خود میں بھینچ لیا۔